قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پہ عمل کرنے میں کوئی تم پر سبقت حاصل نہ کرے، آپ لوگوں کو سب سے آگے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم وارث قرآن ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے در حقیقت اور مولا حسین کے لیے صرف نہیں تھا، بلکہ اپنے تمام غلاموں کے لیے مولا کا یہ پیغام تھا۔ ایک اس بات پہ تاکید کی، دوسرا اللہ اللہ علیکم بالصلاۃ فإنها قرۃ اعین لی، اللہ اللہ نماز میں کبھی سستی کوتاہی نہ کرنا، اے میرے نور نظر بیٹے حسن و حسین، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ تو معصوم ہستیاں ہیں، یہ پیغام در حقیقت ہمیں پہنچایا جا رہا ہے۔ دو باتیں، اور تیسری بات مولا نے فرمایا کہ یا بنی حسن و یا بنی حسین کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، بیٹا حسن و حسین ہمیشہ دشمن کے، ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لینا، مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ مولا کا پیغام تھا۔ کونا للظالم خصما، ہمیشہ ظالم کے ساتھ ٹکر لینا، وللمظلوم عونا، مظلوم کی عون و مددگار رہنا، یہ پیغام بھی میرے اور آپ کے لیے ہے۔ تو لہٰذا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں تو ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں، اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اور بہت عجیب و غریب حدیث بھی ہے، اذا نادى للعالم یا للمسلمون، یہ واقعہ آپ سب کو پتہ ہے، کسی جنگ میں پتہ چلا کہ فلان ایک شخص نے کسی خاتون کا وہ ہار چھین لیا ہے، مولا رات بھر سوئے نہیں، یہ کیسا ظلم ہوا؟ ٹھیک ہے نا، مولا وہ ہستی ہیں کہ رات بھر سوئے نہیں، کہ یہ کیسا ظلم ہوا کہ ایک بندے نے اٹھ کے جو ہے کسی کا جو ہے ہار، جو گلوبند کہتے ہیں، ایک خاتون کا اتار کے مال غنیمت میں لے آیا، رات بھر مولا کرب اس طرح پہ سوئے نہیں۔ ہم اس کے جاننے، اس کے ماننے والے ہیں اور اسی کے پیروکار ہیں۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس فرمان کی روشنی میں اللہم صلی علی محمد، ہمیشہ ظالم کے بارے میں ہمیں کیا حکم ہے، اسلام کیا پیغام دیتا ہے؟ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، جا کے اس کو ظلم کو روکو ہاتھ سے، یہ پہلا حکم اولی ہے۔ جہاں کہیں ڈرنے شیعہ ہو تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، لیکن ایز اے مسلمان کلمہ گو کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جا کے اس ظلم کو روکے۔ لیکن اب میری رسائی نہیں ہے کہ میں ظالم کا ہاتھ پکڑوں، ظالم کا ہاتھ روکوں، پھر میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کم سے کم میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ظالم کا ظلم عیاں کروں، دشت بام کروں، لوگوں تک ظلم کو پہنچا دوں کہ اس طرح ظلم ہو رہا ہے، اور مظلوم کے ساتھ میں کھڑے ہو جاؤں، تاکہ مظلوم اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس نہ کرے۔ یہ میری ذمہ داری دوسرے نمبر پہ۔ اگر وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم دل سے اظہار نفرت کا حکم ہے، دل سے اظہار نفرت کا حکم ہے، اور یہ ہے ہی وہی جو روز اول سے ہم مظلوم کے حمایتی ہیں، ہم خود بھی مظلوم رہے ہیں اور مظلوم کے حمایتی ہیں، اور ظلم کو ہم کبھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بہترین نمونہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، سعودیہ نے گھٹنے ٹیک دیے، عرب ممالک نے گھٹنے ٹیک دیے، اسرائیل کتنا ہے؟ ہمارا لاہور سمجھتے ہیں، لاہور سے کوئی بڑا ملک نہیں ہے، لیکن طاقت کے بل ہوتے پہ جوتا ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہے، کبھی اس ملک کے سر پہ سروں کو مارتا جا رہا ہے۔ کسی ملک میں اگر احساس ہے کہ سوائے وہ ملک ہے جس کا رہبر کہتا ہے کہ میں امیر المومنین کا وہ پاؤں تلے مٹی کے بھی برابر نہیں ہوں، میں خاک کے پاؤں ہوں، جو اپنے آپ کو علی کے پاؤں تلے خاک کے پاؤں سمجھتا ہے، وہی ایک فرد ہے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ابھی القدس آ رہا ہے، جس کے بارے میں موقعی نے فرمایا تھا، جو القدس کو نہیں مناتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہے تو مظلوم سے ہمدردی ہوگی، ظالم سے نفرت ہوگی۔ اور کہاں اظہار کریں؟ گھر میں اظہار کریں۔ ہم نے باہر نکل کے اظہار کرنا ہے، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا ہے۔ ہم کربلا والے ہیں، ظلم کو اس طرح ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آج جو زحمت دیا ہے دستبستہ گزارش کرنے کے لیے کہ القدس کی ریلی کے لیے ابھی سے ہم تیاریاں پکڑیں، اور ابن قاسم کا علاقہ یہاں پر سارے نہیں تو کم سے کم اکثریت